أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158، پارہ نمبر 2. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں. فمن حج البیت، جو بیت اللہ کے طرف حج کا ارادہ کر کے چلے، اب اعتمر یا عمرے کی نیت کر کے چلے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ وہ ان دونوں یعنی صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے. ومن تطوع خیرا، اور جس نے کوئی نیکی کا کام کیا، فإن اللہ شاکر علیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں اور بہت کچھ جاننے والے ہیں، یعنی سب کچھ جاننے والے ہیں. صفا اس آیت کے بارے میں میرے دوست میں کافی عرض کر چکا ہوں آپ لوگوں کے سامنے. صفا اور مروہ یہ دونوں پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں، شعائر اسلام جسے کہا جاتا ہے، اسلام کی نشانی. ہر چیز کو لکل شیء علامہ، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے اور اس علامت کے ذریعے سے اس چیز کو پہچانا جاتا ہے. عربی کا مقولہ ہے اور حدیث بھی ہے، لکل شیء علامہ، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی حقیقت اور کوئی اس کی علامت، کوئی نشانی ہوتی ہے. تو اسلام کی بھی نشانیاں ہیں. صفا اور مروہ یہ بھی اسلام کی نشانی ہے، اور اسی طرح سے حج کرنا یہ بھی نشانی ہے، نماز پڑھنا یہ بھی نشانی ہے. یعنی ان نشانیوں سے پتہ چلے گا کہ یہ انسان مسلمان ہے. مثلا ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج بھی کرتا ہے، صفا مروہ کی سعی بھی کرتا ہے، عمرے بھی کرتا ہے، تو یہ نشانیاں اس کے اندر پائی جا رہی ہیں تو ہم سمجھیں گے کہ یہ مسلمان ہے. اور ایک شخص میں ان میں سے کوئی نشانی بھی نہیں ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ صفا مروہ کی سعی، نہ عمرہ، کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم ظاہر میں تو نہیں سمجھ سکتے اس کو کہ یہ مسلمان ہے. اگرچہ کلمہ اس نے پڑھا ہوا ہے، اس سے پوچھیں گے تو پھر ہی جا کے پتہ چلے گا، لیکن ظاہراً کوئی نشانی ہمیں نظر آئے ہم اس کو مسلمان کہیں، تو جب تک وہ نہیں ہوں گی تو ہم کیسے اس کو مسلمان کہہ دیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور وہ مسلمان بھی نہیں ہے. بات کو صحیح طریقے سے سمجھنا، اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے لیکن ان اعمال میں سے کوئی عمل اس کی زندگی میں نہیں ہے، تو ظاہراً ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ یہ مسلمان ہے. اگرچہ وہ مسلمان ہی ہے لیکن ظاہر میں پتہ نہیں چل رہا کہ ظاہری نشانیاں نہیں اس میں پائی جا رہی. جو شاعر اسلام ہے، اسلام کی جو نشانیاں ہیں جن کو بڑی بڑی نشانیاں کہا گیا ہے، اسلام کی نشانیوں کو شاعر کہا گیا ہے، تو جب تک وہ نہیں ہے تو ظاہر میں پتہ نہیں چلے گا. ہر چیز کی نشانی ہوتی ہے، اس نشانی سے پہچانتے ہیں، تو جب تک وہ نشانی نہیں تو کیسے پتہ چلے گا. تو صفا اور مروہ بھی میرے دوستو اللہ کے شاعر میں سے 2 شاعر ہیں، یعنی نشانیاں ہیں. اور یہ انشاءاللہ تا قیامت تک رہیں گی، قیامت تک رہیں گی. جو شاعر اسلام ہے جیسے نماز ہے، نماز بھی قیامت تک رہے گی، حج ہے، عمرہ ہے، اور اسی طرح سے زکوٰۃ ہے. جو بھی شاعر اسلام ہے وہ انشاءاللہ قیامت تک رہیں گی. اور یہ بات بھی میرے دوستو ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ ایک ہے زبان سے انکار کر دینا کسی حکم کا، وہ بڑا سخت ہے. کسی حکم کا زبان سے انکار کر دینا یہ سخت ہے، لیکن اس کا استہزاء کرنا یہ اس سے بھی زیادہ سخت چیز. غور سے سنیں گے بات سمجھ آئے گی آپ لوگوں کو، غور سے نہیں سنیں گے تو میرے دوستو پھر وہ بات سمجھ نہیں آئے گی. ایک ہے کسی حکم کا انکار کر دینا، نماز کا انکار کر دینا، صفا مروہ کا اللہ کی نشانی ہے اس کا انکار کر دینا، یہ بھی سخت گناہ ہے اور کبائر گناہ میں سے ہے.
لیکن ایک ہے اس کا استہزاء کرنا، مذاق کرنا۔ کسی حکم کا بھی، اللہ کا کوئی بھی حکم چھوٹا نہیں ہے، کسی حکم کا بھی استہزاء کرنا یہ انکار کرنے سے بھی زیادہ برا ہے، انکار کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے، انکار کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ مثلا ایک شخص ہے، وہ کھلم کھلا نماز کا انکار کرتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، یا اس کا انکار کرتا ہے، ہم اس کو کتنا برا سمجھتے ہیں۔ اور ایک شخص ہے، ہم اسے کہیں بھی نماز پڑھو، تو وہ کہتے ہیں، آگے سے استہزاء کرتا ہے، مذاق کرتا ہے کہ ہماری نماز سے اللہ کو کیا ہوگا، نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹکریں مارنی ہے زمین پہ جا کر۔ اس طرح کی باتیں کرنا یہ استہزاء میں آتی ہے، یہ مذاق میں آتا ہے۔ تو مذاق کرنا اللہ کے کسی بھی حکم کے ساتھ استہزاء عربی میں کہا جاتا ہے۔ استہزاء کرنا کوئی بھی حکم ہو اللہ کا، یہ انکار سے بھی زیادہ سخت ہے، انکار سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تو اللہ کے کسی بھی حکم کا نہ انکار ہونا چاہیے، نہ استہزاء ہونا چاہیے، انکار بھی نہ ہو، نہ استہزاء ہو، ہر حکم پر لبیک کہنا چاہیے۔ بنی اسرائیل نے کہا تھا سمعنا وعصینا، کہ ہم سنیں گے تو صحیح لیکن مانیں گے نہیں، ہم سنیں گے مانیں گے نہیں۔ لیکن امت محمدیہ نے کہا کہ ہم سنیں گے بھی صحیح، سمعنا واطعنا، سنیں گے بھی صحیح اور مانیں گے بھی صحیح، ہم اطاعت بھی کریں گے، حکم کو سنیں گے بھی اور اس پر لبیک کہیں گے اور تابعداری کریں گے، اس حکم کو پورا کریں گے۔ تو صفا اور مروہ اللہ فرمائے شعائر اسلام میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر، بس جو شخص حج کا ارادہ کر کے چلے یا عمرے کا ارادہ کر کے چلے تو صفا مروہ کے درمیان وہ صحیح کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کا میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ صحابہ انہوں نے جو غیر مسلم تھے، یعنی مسلمان نہیں ہوئے تھے، مشرک یا کفار، انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے دونوں جگہ پر، صفا پر اور مروہ پر، تو وہ جب وہاں پر صحیح کرتے، ان بتوں کو چھو کر گزرتے۔ جب اسلام آیا، یہ حکم آیا، تو پھر صحابہ نے سوچا کہ شاید وہاں پر صحیح نہیں کرنی چاہیے، پہلے بت رکھے ہوئے تھے، اب وہاں پر صحیح نہیں کرنی چاہیے، تو اللہ نے منع فرمایا۔ کل میں نے آپ کے سامنے حدیث بھی بیان کی تھی، اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، نہیں ہشام بن عروہ، جی ہشام بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ عروہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے تھے کہ انہوں نے اما جان حضرت عائشہ سے کہا تھا کہ میرا تو خیال ہے اس آیت کے بارے میں کہ اگر کوئی طواف صحیح نہ کرے، یعنی صفا مروہ کی صحیح نہ کرے تو کوئی حرج نہیں۔ فرمایا میرے بیٹے اگر اس طرح بات ہوتی کہ اللہ کا اس طرح ارشاد فرماتے پھر فلا جناح علیہ اللہ یطوف، پھر لام کا اضافہ ہوتا کہ اللہ یطوف، کہ اگر وہ طواف نہ کرے صفا مروہ کے درمیان، بیت اللہ کا طواف تو لازمی ہی کرنا ہے اور صفا مروہ کی صحیح بھی کرنی ہے، یہ نہیں کہ نہیں کرنی۔ تو مجھے حضرت عائشہ نے فرمایا تھا کہ نہیں، بلکہ اس کی صفا مروہ کی صحیح بھی لازمی ہے، اگر صحیح نہیں کرے گا تو اس کا بھی حج پورا یا عمرہ اس کا ادا نہیں ہوگا۔ تو دونوں کے درمیان صحیح بھی کرنی چاہیے۔ ومن تطوع خیرا، اور اسی طرح سے جو نفلی حج کرے، فرض اگر اس کا حج ادا ہو گیا ہے، فرض اس نے ذمے سے اتار دیا ہے، تو پھر نفلی حج ہے۔ نفلی حج جتنے مرضی کرے وہ، اس کی اپنی ہمت اور طاقت کے بقدر ہے، لیکن سب سے پہلے فرض کا درجہ ہے۔ اگر فرض اس نے پورا نہیں کیا، نفلی کر رہا ہے، نفل نماز مثال کے طور پر فرض نماز کو چھوڑ کر نفل نماز پڑھ رہا ہے، ادھر جماعت کھڑی ہے فرضوں کی اور وہ پیچھے نفل پڑھ رہا ہے، تو اس کو اجر نہیں ملے گا اور وہ گناہ گار ہوگا۔ حالانکہ اچھا کام کر رہا ہے، نفل پڑھنا اچھی بات ہے، لیکن جب فرض کا وقت آیا، اب وہ اچھا کام کرے گا کوئی اور اس کے علاوہ فرض کو چھوڑ کر، تو وہ گناہ گار ہوگا۔ دین کی سمجھ میرے دوستوں بہت، جب جا کر انسان سمجھتے ہیں تب جا کر اس کو سمجھ آتی ہے، ایسے سمجھ نہیں آ جاتی۔ عقل کے تابع تو دین ہے ہی نہیں، انسان اگر عقل کے مطابق دین پر چلے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو اسی طرح جب فرض نماز کھڑی ہے تو فرض کا وقت ہے، اب وہ قرآن بھی پڑھے گا تو گناہ گار ہے، نفل پڑھے گا تو گناہ گار ہے، سنتیں پڑھے گا تو بھی گناہ گار ہوگا۔ اب فرض کا وقت آ چکا ہے۔ اسی طرح سے فرض حج بنتا ہے، اس نے فرض حج ادا نہیں کیا اور ایسے ہی ٹال مٹول کر رہا ہے، حج کرنے نہیں جاتا، تو وہ گناہ گار ہوگا، چاہے وہ 1000 عمرے بھی کر لے، چاہے وہ 1,00,000 عمرے کر لے، لیکن جب تک فرض حج نہیں کیا تو وہ گناہ گار رہے گا۔ عمرے کا ثواب مل جائے گا اس کو، یہ نہیں کہ نہیں ملے گا،
لیکن جب تک فرض حج نہیں کیا تو وہ گناہ گار رہے گا۔ اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے، ایک مسئلہ یہ بھی ہے اس کے اندر کہ ایک شخص نے عمرہ کیا، حج اس پر فرض نہیں تھا، اس نے عمرہ کر لیا، اب اس کی وجہ سے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس نے عمرہ کیا تو حج فرض ہو گیا اس کے اوپر، یہ بھی نہیں۔ ہاں اگر حج فرض بنتا ہے، حج کے جو فرائض ہیں جب وہ پائے جائیں گے تو پھر اس پر حج فرض ہوگا، چاہے اس نے عمرہ کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ حج فرض تب ہوگا جب اس کے فرائض پائے جائیں گے، اگرچہ اس نے عمرہ کیا ہو یا عمرہ نہ کیا ہو۔ عمرہ کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا۔ حج فرض تو تب ہوتا ہے جب اس کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ یہاں سے اپنے گھر سے چلے بیت اللہ تک جائے، سارا خرچہ اس کے پاس موجود ہو، اور وہاں جتنے دن رہنے ہیں وہاں کا خرچہ موجود ہو، اور پھر واپس آئے اپنے گھر تک، اتنا جتنا راستے میں خرچہ ہوتا ہے وہ سارا اس کے پاس موجود ہو، اور گھر والوں کے لیے پیچھے جو ان کو چھوڑ کر جائے ان کو بھی کھانے پینے کی چیزیں دے کر جائے، اور راستہ بھی پرامن ہو۔ جب یہ چیزیں اس کے اندر پائی جائیں گی تو پھر اس پر حج فرض ہو۔ صرف عمرہ کر لینے سے حج فرض نہیں ہوتا۔ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، صرف عمرے کے پیسے جب عمرہ کر کے آ گیا تو حج فرض تو نہ ہوا، عمرے کا اس کو ثواب مل جائے گا۔ تو اگر حج فرض ادا کر لیا تو پھر نفل کر سکتا ہے، لیکن فرض سے پہلے نفل نہیں، فرض کے بعد نفل ہے۔ ومن تطوع خیرا، جس نے نیکی کا کام کیا، یعنی یہاں پر وہی حج کی بات چل رہی ہے، عمرے کی بات چل رہی ہے، تو نفلی حج مراد ہوگا کہ جس نے نفلی حج کیا فإن اللہ شاکر علیم۔ اب یہ نہیں ہے کہ اس کا ایک فرض تھا، اس نے ایک فرض ادا کیے ہے، اس کے بعد وہ نفل حج کرے گا تو اللہ اس کو اجر نہیں دیں گے۔ بھئی ایک فرض تھا تیرا، تو نے ادا کر لیا، اب تجھے اجر مل گیا، اب دوبارہ کرے گا تو اجر نہیں ملے گا، ایسی بات نہیں۔ یہ دنیا کا قانون نہیں میرے دوستو، یہ اللہ کا انصاف ہے، اور اللہ تو بہت زیادہ عطا کرنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جو نفلی حج کرے گا تو ہم اس کو بھی اجر دیں گے۔ فإن اللہ شاکر، یہاں پہ کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ ہم اس کو اجر دیں گے، بلکہ یہ فرمایا، کتنا پیارا جملہ فرمایا کہ شاکر، ہم اس کی قدر کریں گے، ہم اس کی بھی قدر کریں گے کہ جس نے فرض کے بعد نفل ادا کیے ہیں اس کی قدر، ہم اس کی قدر کریں گے، یعنی ہم اس کی عظمت، میرے نزدیک اس کی عظمت ہوگی کہ یہ کتنا خوش نصیب انسان ہے کہ فرض کے بعد دوبارہ نفل ادا کر رہا ہے۔ فإن اللہ شاکر علیم، ہم اس کی قدر کریں گے، اللہ بڑے ہی قدردان ہے، علیم، اور جانتے بھی ہیں کہ اس نے کون سا رکن ادا کیے ہے، اور کون سا حکم اس نے ادا کیے ہے، فرض ادا کیے ہے یا نفل ادا کیے ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو، جن کو اللہ نے ہمت دی ہے تو اللہ کے گھر کی زیارت بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی نیکی ہے، تو اس سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بار کر لیا کوئی مسئلہ نہیں، دوبارہ کریں، پھر کریں، روزانہ کہتا ہوں، ہر سال اللہ کے گھر میں جائیں اور وہاں جا کر اللہ کی رحمتوں کو حاصل کریں۔ ہماری تو نیت بھی یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا مدفن بھی وہیں بنے، ہماری قبر بھی وہیں بنے، اللہ کے گھر میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے پاس، وہاں پر جو جنت البقیع ہے، جو وہاں پر قبرستان ہے، ہماری قبر بھی وہیں بننی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو وہ سعادت نصیب فرمائے، اور وہ گھڑیاں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى الملائکة المقربین۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ یا اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جو نماز پڑھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو قرآن کا درس ہوا یا اللہ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفاء کامل عطا فرما، جتنے بے روزگار ہیں سب کو رزق حلال عطا فرما، جتنے بے اولاد ہیں اللہ سب کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ ان کی اولادوں کو جن کے پاس ہے والدین کا فرما بردار بنا۔ اللہ جو قرض میں گھرے ہوئے ہیں اس کی قرض کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما، جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں اللہ چھٹکارا نصیب فرما۔ اللہ مسلمانوں پر جو جہاں کہیں ظلم کر رہا ہے اللہ ان مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما، اور ظالمین کو اللہ یا تو ان کو ہدایت عطا فرما، ورنہ اللہ ان کو ہلاک فرما اور برباد فرما۔ اپنے مسلمان بندیوں کی اللہ حفاظت فرما، ان کی مدد و نصرت فرما۔ اللہ ہم سب کے ایمان میں ترقی عطا فرما، اعمال میں ترقی عطا فرما، زندگیوں میں برکتیں عطا فرما، اولادوں میں برکتیں عطا فرما، کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔
اللہ جن کے جو مسائل ہیں سب مسائل کو حل فرما، اللہ اس ٹاؤن کے جتنے مسائل ہیں وہ بھی حل فرما، اللہ ان میں جتنے رہائشی لوگ ہیں ان کے جو مسائل ہیں وہ بھی حل فرما، اللہ جو اس ٹاؤن کا جو مالک ہے عارضی طور پر مالک ہے، اللہ اصل میں تو آپ ہی سب چیزوں کے مالک ہیں، ہمارے بھی سب چیزوں کے مالک ہے اللہ آپ ہی ہیں، لیکن عارضی طور پر جو مالک ہے اللہ اس کی بھی حفاظت فرما، اللہ ان کو صحیح چلنے والا بنا، ان کی زندگی میں برکت عطا فرما، جائز کام کرنے والا بنا، ناجائز کاموں سے ہماری حفاظت فرما، اللہ جو انہوں نے ٹاؤن بنایا اس میں جو رہائشی لوگ ہیں ان کا خیال کرنے والا بنا، اللہ ان کو سہولتیں دینے والا بنا، آسانیاں دینے والا بنا، اللہ آسانیاں پیدا کرنے والا بنا، اللہ جتنے مسلمان جہاں کہیں بسنے والے ہیں رہنے والے ہیں سب مسلمانوں کی اللہ مدد فرما، اللہ سب کی حفاظت فرما، مسجدوں کی بھی حفاظت فرما، مراکز کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، اللہ دین کا جتنا جو جہاں کہیں جتنا کام کر رہا ہے اللہ اس کا وہ دین کا کام کرنا قبول فرما، مزید ترقی عطا فرما، اللہ سارے مسلمانوں کو آپس میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما، اللہ جو ان مسلمانوں کی مدد کرنے والے ہیں ان کی بھی حفاظت فرما، جو ان کا تعاون کرنے والے ہیں ان کی بھی حفاظت فرما، جو ان سے محبت کرنے والے ہیں ان کی بھی حفاظت فرما، آپ کے حبیب نے فرمایا ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا، اللہ ہمیں بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، اللہ علماء حق کی محبت نصیب فرما، نیک لوگوں کی محبت نصیب فرما، اللہ ہمارا حشر بھی کل قیامت کے دن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرمانا، صحابہ اکرام کے ساتھ فرمانا، اہل بیت کے ساتھ فرمانا، نیک لوگوں کے ساتھ یا اللہ ہمارا حشر فرمانا، اور یا اللہ اپنے گھر بیت اللہ کی بار بار حاضری نصیب فرما، یا اللہ ہمارے حصے میں بھی وہ سعادتیں لکھ دے، وہ رحمتیں اور وہ برکتیں یا اللہ ہمارے حصے کے اندر بھی لکھ دے، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اقدس کی حاضری بھی نصیب فرما، اللہ وہاں جا کر درود و سلام آپ کے حبیب پر پیش کرنے والا بنا، اللہ ہمارے حصے میں وہ سعادتیں لکھ دے، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، ہمارے بھائی رانا عبدالغفار صاحب ان کے والد صاحب اللہ کر انتقال کر گئے ہیں ان کی بھی بخشش فرما، آخرت کی منزلیں آسان فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے متعلقین کو صبر جمیل نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتہ۔